اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو، یہ میں ہوں اور یہ میری قوم ہے اور یہ ہماری منافقت ہے۔ یہ میں ہوں، یہ ہماری قوم ہے اور یہ ہماری غفلتیں ہیں۔ مومنو، اسلامی جمہوریہ پاکستان آجیوں میں ہم پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، انڈونیشیا کے بعد۔ تعداد کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تبلیغ کرنے والوں میں پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ مولویوں میں بھی پاکستان کا پہلا نمبر ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ایمان کی، دین کی روح ہے، ایمانداری، اس میں پاکستان کا 176واں نمبر ہے۔ تو کہاں پر گیپ ہے؟ کہیں نہ کہیں تو گیپ ہے۔ ہمارے پاس بڑے اچھے سپیکرز بھی ہیں، ہر فرقے کے لوگ دیکھیں، محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکس ہوتی ہے۔ تبلیغ والے گلی گلی محلے محلے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ امام بارگاہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی فضائل بیان ہوتے ہیں، اصحاب کے فضائل بیان ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ موٹیویشنل سپیکرز ہیں ہمارے، جیسے قاسم علی شاہ صاحب۔ یہ سب لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایمانداری کی روح ہے وہ کہیں پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی اپنے معاشرے میں۔ اب کسی بھی سبزی فروش کے پاس چلے جائیں، فروٹ والی ریڑھی پہ چلے جائیں، فروٹ والی دکان پہ چلے جائیں، انہوں نے سامنے ڈسپلے کیا ہوتا ہے بڑا اچھا مال اور پیچھے رکھا ہوتا ہے خراب مال۔ جب آپ ان سے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہاں سے دو، وہ ایک دو دانہ آپ زبردستی اٹھا کے دے بھی دیں تو اول تو وہ ڈالیں گے نہیں، اگر ڈال بھی دیں گے تو ساتھ میں فوراً وہ دوسری چیزیں ڈال دیں گے۔ آپ گوشت والی دکان پہ چلے جائیں، آپ اس کو کہیں یہاں سے دو، یہاں سے دو، یہاں سے دو، وہ آپ کے سامنے وہ اتارے گا، نیچے رکھے گا، کاٹے گا کچھ، آلریڈی اس نے ادھر سے رکھا ہوگا، پیچھے رکھا ہوگا، وہ ایسے کر کے ایک دم سے کمال مہارت سے، جسے دھوکہ کہتے ہیں ایکچولی، اس دھوکے والی مہارت سے وہ آپ کو دے دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کسی بیکری پہ چلے جائیں، مٹھائی والی دکان پہ چلے جائیں، کیک لینے چلے جائیں، وہ کبھی بھی آپ کو فریش نہیں دیں گے۔ یہ ایک چلتا ہے بزنس میں فیفو، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ جو ان کا پہلے مال آیا ہوتا ہے انہوں نے وہ پہلے نکالنا ہوتا ہے، ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے جو وہاں پر ورکرز ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ بول کے، فریب دے کے وہ آپ کو وہ مال تھما دیتے ہیں۔ آپ پوچھیں بھی کہ فریش ہے تو کہہ دیں گے فریش ہے، لیکن کمال مہارت سے وہ آپ کو یہ سارے فروٹ والے، سبزی والے، گوشت والے، یہ ایسے ہی آپ کو کریں گے اور دے دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ المیہ ہے ہمارے ہاں۔ اب دوسرا المیہ یہ ہے کہ اس وقت بے حیائی کا اور یہ جو طوفان بدتمیزی ہے ٹک ٹاک پر، ٹک ٹاکروں نے جو یہ ایک نئی دنیا بسائی ہوئی ہے سوشل میڈیا نے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹیکنو کرنسی ہے۔ ٹیکنو کرنسی بھی ایک کرنسی ہے جس کا کوئی وجود نہیں، وہ کرنسی تو ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں، پاکستان میں ہے ہی نہیں، آپ خرید ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، آپ اپنے فالورز بڑھانے کے لیے اگر کچھ بھی بیہودہ شہودہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بھی اس ٹیکنو کرنسی کی طرح ہے جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، دجل ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، بس ہے، دکھنے میں ہے لیکن ہے کچھ نہیں۔ آپ کو بتاؤں، ایک لڑکی مسکان ہے، ٹک ٹاکر، مسلمان تھی، مر گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو
وہ کراچی سے تھی، ڈیورس تھی، اس کا ایک بچہ تھا، خامن سے کچھ جھگڑا تھا، تو بس وہ ٹک ٹاک کی لت لگ گئی اس کو، ویڈیوز ڈالتی. آپ کو پتہ ہے ایک تو ٹک ٹاک پہ بہت فین فالوئنگ ہے، دوسرا یہ کہ لڑکی کوئی ہو اور جسم دکھائے اپنا، تو بھیڑیے بیٹھے ہیں بہت سارے، تو لوگ خوش ہو کے دیکھتے ہیں، جو نیلام کر رہا ہو اپنی عزت. تو وہ ایک ویڈیو ڈالتی تو ہزاروں کے ویوز آ جاتے چند منٹوں میں اس کے. ٹھیک ہے، فار یو پر اس کو کتنی ریکویسٹ آتی کہ ہم سے ملیں، ہم سے ملیں، ہمیں ملنے کا موقع دو، ہم سے ملو، ہم سے ملو، ہم سے ملو. وہ سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز بن گئی ہے، جیسے حریم شاہ صاحبہ سمجھتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا چیز بن گئی ہے، جو بیہود کی عجیب طرح کی، کبھی کہاں چل کے کیا کر رہی ہیں آپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے کسی سے جھگڑا ہوا تو اس کو کسی نے فائر کر دیا. اب اس کی لاش پڑی ہے کراچی کے کسی ہسپتال میں. کتنے گھنٹے گزر گئے، کوئی اس کا ٹک ٹاک کر فالوور جو اس سے محبت کرنے والا تھا، فین تھا، جو اسے ملنے کی گزارشیں کرتا تھا، کوئی بندہ نہیں گیا کہ جا کے اس کا جنازی پڑھوا دیں، اس کی لاش لے لیں، اون کر لیں اس کو. اس کے گھر والوں نے ڈس اون کر دیا. اب اتنے لاکھوں فالوورز رکھنے کے باوجود اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ نامعلوم لاش پڑی ہے اس کی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس دجل کے پیچھے، کس دھوکے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے جوان. یہ والدین کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ موبائل انہوں نے لے دیے ہیں، خرید دیے ہیں، تو دیکھیں کہ بچے اس میں کر کیا رہے ہیں. یا جو خود تھوڑے سمجھدار بچے جو 20 سال سے پلس ہیں، 18 پلس ہیں، 20 پلس ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بس اس چکر میں ہے کہ پیچھے پیچھے جان دی ہے جی فیم آج کل. یہ کیا معاملہ ہے، فیم کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. تو یار خدا را اپنے آپ کو سنبھال لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پاؤں واپس نہیں اٹھائے جائیں گے کسی کے بھی جب تک 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں گے، اور اس میں سے موسٹ امپارٹنٹ سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں، کن کاموں میں گزارے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے کہ ہم نے جوانی کہاں گزاری. 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو. اب دیکھیں یہ جو میں نے ٹاپک رکھا ہے، شروع کیا ہے کہ میں اور میری قوم اور ہماری جہالت، ہماری منافقت، ہماری غفلتیں. اب یہ دیکھیں ایک لڑکی، ایک دن میں اس کو راتوں رات کہاں سے کہاں ہم نے پہنچا لیا، ہم سب نے مل کے. اس نے کہا یہ 3 لفظ بولے، یہ میں ہوں، یہ میری کار ہے، اور یہ ہم پارٹی کر رہے ہیں. آج وہ برینڈ ایمبیسڈر بن گئی ہے زلمی والوں کی، پشاور زلمی کی. مجھے اس سے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری قوم ہے اور یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. وہ ایک قندیل بلوچ تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اس کی. ہم اس کی ویڈیوز خود دیکھتے تھے سارے اور پھر کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا ہے. خود ہم حریم شاہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار بے حیائی بہت ہو گئی ہے. ہم خود ہی تو چھپ چھپ کے ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں یار کیا ہے. ٹھیک ہے، رابع پیر زادہ کی ویڈیوز آئیں تو پوری دنیا نے کیا کچھ کیا. یار اللہ کا شکر ہے کہ اس نے معافی مانگی، اللہ معاف کرنے والا ہے، لوگ معاف نہیں کر رہے. ان چیزوں کو وائرل کر رہے ہیں. کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کرو، پھر تنقید کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں ذاتیات پر، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے سپیکرز ہیں، جتنے ہمارے علماء ہیں، جو کافر کافر کہنے سے اگر ان کو فرصت ملے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تو ہم اس چیز پہ کام کریں گے جو مین روح ہے ایمانداری. کاش ہم وہ اپنی قوم کے اندر لے آئیں، اپنے اندر لے آئیں، اپنے سے شروع کریں.
ہم سچ بولنے والے بن جائیں، یہ بےایمانی کا بازار چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں میرا ایک دوست، اس نے مجھے بتایا کہ کسی قادیانی نے اسے کہا کہ آپ قادیانی ہو جاؤ اور ہم آپ کو انگلینڈ بلا لیں گے، اور وہاں پر پھر پیسے ہی پیسہ اور تصویریں بھیجی کہ یہ دیکھو ایک نیا بندہ آیا تھا، اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ تو وہ سادہ سادہ اس نے کہا چلو میں ایک قاری صاحب تھے ان سے بات کی کہ یار یہ معاملہ ہے۔ اب میں سن کے دنگ رہ گیا، وہ سن کے بھی دنگ رہ گیا، اور آپ بھی سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ ان قاری صاحب نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، قادیانی بنو یا عیسائی بنو، بن کے چلے جاؤ، 2-3 سال لگانا، اس کے بعد آ جانا، مسلمان ہو جانا۔ استغفر اللہ۔ ایسے جب ہمارے قاری ہوں گے، ایسے جب ہمارے، تو کہتا میں اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، کہتا سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو اس سے اٹھایا کہ اس کے پاس پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا الحمدللہ اس سے اچھا تو میں مسلمان ہوں جسے شرم آ رہی ہے۔ الحمدللہ وہ پاکستان میں ہی سیٹل ہے، اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کا فضل ہے اس پر۔ تو یار سب سے امپارٹنٹ اور مہنگی چیز ہے آپ کا ایمان۔ اگر آپ اپنا ایمان ہی بیچ دیں گے تو پیچھے آپ کے پاس رہا کیا؟ تو اللہ کا فضل ہوا اس میرے دوست پر کہ اللہ نے اس پہ اپنا فضل کیا اور وہ اس سے بچ گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میرا وہ دوست ہے کہ اس نے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی موٹیویشنل سپیچرز ہیں، قائم علی شاہ صاحب، اس طرح کے دوسرے جو ہمارے اور علماء ہیں، اور جو بھی سول سوسائٹی، بہت سے لوگ ہیں، دیکھیں ہم 20 کروڑ لوگ ہیں تو سارے برے تو نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، انجینئر علی مرزا صاحب ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ خادم رضوی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو امت کو جوڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا موٹیویٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو مزید گزارش ہے کہ یہ اور اچھا کام کریں، اور لوگوں کو جو مین چیز ہے روح ایمانداری دین کی، اس پہ کام کریں، اور تاکہ ہم سچ بولنے والے بن جائیں، ہم امانت کے امین بن جائیں، اور ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے بن جائیں، اور ہم دھوکے سے، فریب سے بچیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب بھی بات کرو تو بھلی بات کرو، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوانے والا ہے، اور وہ تو خوش ہوتا ہے فساد ڈلوا کے۔ تو ہم بھلی بات کرنے والے ہو جائیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو جائیں، اور ایک دوسرے کو، دوسرا مسلمان ہم سے محفوظ ہو، ہماری زبان سے بھی اور ہمارے ہاتھوں سے بھی۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہماری اس میں مدد فرمائے، اور سب سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، اللہ ہم سب کامیوں ناصر ہو، تاکہ پھر ہم کہہ سکیں کہ یہ میں ہوں، اور یہ میری قوم ہے، اور یہ ہماری جنت ہے، تاکہ ہمارے آس پاس جنت نما ماحول بن جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ یہ میں ہوں، یہ میری قوم ہے، اور یہ سکون ہے، یہ ہمدردیاں ہیں، یہ محبتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔